شاہینوں کی مہارت دیکھنے سپاہی سالار پہنچ گئے۔ آرمی چیف کی پی ایف بیس مصف سرگزشت آمد، ایئر چیف مجاہد انور نے استقبال کیا۔ جنرل باجوہ نے F-16 طیارے کی بھی سواری کی۔ ایئر چیف نے بھی خود جہاز اڑایا۔ دونوں طیاروں نے فضا میں جنگی مہارت دکھائی۔ دو بدو مقابلوں کی ریہرسل کے بعد آرمی چیف کی اسکواڈرن لیڈر سے گفتگو، پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا۔ ٹک ٹاک پر لگے رہتی ہے، ان کا میچ پہ کوئی فوکس نہیں ہوتا۔ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، ان سے تو اچھا ہم کسی انہوں نے اس بچی کی ابڈکشن کی ہے، اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ بچی جلد از جلد ریکور ہو۔ ہماری پرفارمنس کے لیے ایک چیلنج ہے، اس میں ملزمان پکڑے جائیں۔ کراچی میں دعا کے اغوا میں استعمال کار مسروقہ ہونے کا انکشاف۔ 3 دن پہلے خالد بن ولید روڈ سے چھینی گئی تھی۔ پولیس نے 9 مقامات کی فوٹیجز حاصل کر لیں۔ تحقیقات میں اہم پیش رفت، دعا کو اغوا کرنے والے 5 افراد تھے، ایک نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ واردات میں مبینہ طور پر سابق منگیتر ملوث ہو سکتا ہے۔ مغویہ کے موبائل فون کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی صدر زرداری صاحب کی اپلائی کریں گے کہ صدر زرداری صاحب کو میڈیکل بیل جلد از جلد ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، پھر کافی آئینی ترقی۔ یہ نان سیریس وزیر اعظم ہے۔ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کے لیے طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سابق صدر کی طبیعت بہت خراب ہے، یہاں کے ڈاکٹرز پر اعتماد نہیں۔ حکومت پر بھی تنقید، کہا آرمی چیف کے توسیع کے معاملے پر رائے ہموار کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ عمران خان کو غیر سنجیدہ وزیر اعظم قرار دیا، کہا پہلے وزیر اعظم جائے گا پھر آئین میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ وزارت دفاع اور قانون نے آرمی ایکٹ ترمیمی مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ تینوں افواج کے سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع، تقرری، مراعات اور تنخواہ کے معاملات شامل ہوں گے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ہم آپس میں ڈائیلاگ کریں اور جو تینوں سربراہ ہیں ہمارے اداروں کے، اور جسٹس گلزار صاحب کو بھی شامل کر لیں جو اگلے آنے والے چیف جسٹس ہیں، جنرل باجوہ صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ سب جب کہتے ہیں کہ اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو پھر ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ چلنا ہے۔ اداروں کی مضبوطی کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے سیاسی نظام میں ارتعاش ہے، لگتا ہے ادارے اختیارات کے در پہ ہیں۔ تینوں اداروں کے سربراہ مضبوطی کا کہتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ سپاہی سالار کی ملازمت کے حوالے سے ابہام ختم ہو جائیں۔ پی ٹی آئی رہنما میں گفتگو، لیگی رہنما شائستہ پرویز بولیں توسیع کے حوالے سے اپر ہاؤس میں شو آف ہینڈ سے فیصلہ ہوگا، بہتر ہے حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر بولے وزیر اعظم معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف مولانا اور اچکزئی کا گٹھ جوڑ، کوئٹہ میں پی کے میپ کا تعزیتی جلسہ سیاسی جلسے میں تبدیل، مولانا فضل الرحمان کی شرکت، کہا حکومت کے خاتمے کی تحریک کا رخ موڑا نہیں جا سکتا، چارٹر آف ڈیمانڈ پر حزب اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمود خان اچکزئی بولے اپنے حقوق کے لیے عوام متحد ہو کر جدوجہد کریں۔ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی چھانبین، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، اکبر ایس بابر کے وکلاء نے ثبوتوں پر اپنے دلائل دیے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی وکلاء کو 4 دسمبر کو طلب کر لیا، کل تحریک انصاف کے ثبوتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی مشاورت مکمل، الیکشن کمیشن ممبران کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے، تعیناتی کے مجوزہ فارمولے پر اتفاق۔ صادق سنجرانی کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مستحکم کر دی۔ موڈیز انویسٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کی گراوٹ ختم ہو گئی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہوگی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی برقرار،
100 इंडेक्स में 725 पॉइंट्स का इजाफा। 9 माह बाद इंडेक्स 40,000 की हद उबूर कर गया। उर्दन में अफसोसनाक सानिया, भड़कते शोलों ने दर्जन से ज्यादा जिंदगियां खाक कर डाली। करामा के खेत से मुत्तसिल अहाते में 2 पाकिस्तानी खानदान रिहाइश पजीर थे। जाँ बहक होने वालों में 7 बच्चे, 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल। 3 जख्मी, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। दादू में 10 साला बच्ची संगसार केस में पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सिविल जज को खबर कुशाई के लिए अहकामात जारी कर दिए। बच्ची के वालिदैन और नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद गिरफ्तार हैं। काशाना वेलफेयर होम की साबिक सुप्रिंटेंडेंट अफशा लतीफ के मुबैना इल्जामात की तहकीकात जारी। अफशा लतीफ को घर खाली करने का हुक्म। वजीर कानून राजा बशारत ने इल्जामात को हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, साबिक इंचार्ज को तबादले के बाद दफ्तर और सरकारी घर छोड़ना चाहिए था, मगर उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। माल रोड पर एहतजाज करने की सजा। गिरफ्तार आलमगीर को 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। विशाल खान के वालिद इकबाल लाला समेत 6 अफराद भी नामजद हैं। मुकदमा 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। जुम्मे के रोज तलबा की जानिब से माल रोड। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। बरतानवी पुलिस ने अहम शवाहिद पेश कर दिए। आलाए कत्ल, सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन का नक्शा शामिल। लंदन पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर, सार्जेंट और कांस्टेबल पेश हुए। मुजरिम न हुआ, खपल वरिया खड़ा है। इंसाफ की उम्मीद लिए इंसान अब्दी नींद सो गया। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान इंतकाल कर गए। कैंसर का मर्ज था, रावलपिंडी के अस्पताल में जेरे इलाज थे। नकीब महसूद को कराची में मावराए अदालत कत्ल किया गया था। वजीर महमूद कुरैशी की कोलंबो में नौ मुंतखब श्रीलंकन सदर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी श्रीलंकन हम मनसब से भी मिले। वफूद की सतह पर भी बात हुई। परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज, दुबई के अमेरिकन अस्पताल मुंतकिल। परवेज मुशर्रफ की गुज़िश्ता रात तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स ने इब्तिदाई टेस्ट के बाद मुशर्रफ को अस्पताल में ही रहने का मशवरा दिया। विफाकी वजीर अली जैदी का कराची शहर के बाद कराची के समंदर की सफाई का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, समंदर कैसे साफ करे नए साल के आगाज पर बताएंगे। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान फिशरीज के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। टूना मछली के शिकार के लिए भी काम कर रहे हैं। जनवरी में नई फिशरीज पॉलिसी लाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पीएफ बेस मुस्तफ सरगोदा के दौरे से। शाहीनों की महारत देखने सिपह सालार खुद पहुंच गए। जनरल बाजवा ने F-16 तैयारी की सवारी की। एयर चीफ ने भी खुद जहाज उड़ाया। दोनों तैयारों ने फिजा में जंगी महारत दिखाई। दू बदू मुकाबलों की रिहर्सल के बाद आर्मी चीफ ने स्क्वाड्रन लीडर से गुफ्तगू की और पाक फिजाइया की पेशावराना महारत और हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाक फौज के जवान हैं हम। आर्मी चीफ का पीएफ बेस मसहफ का दौरा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने जनरल बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ खुद F-16 तैयारे पर सवार हुए। एयर चीफ मार्शल ने भी लड़ाका तैयारे की उड़ान भरी। DGISPR के मुताबिक दोनों तैयारों ने फजा में जंगी महारत के जौहर दिखाए। दोनों ने दू बदू मुकाबलों की रिहर्सल का शानदार मुजाहिरा किया। मिशन कंप्लीट होने पर आर्मी चीफ स्क्वाड्रन पायलट से मिले। गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना महारत और जज्बे को सराहा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 48 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान टीम दोबारा बैटिंग करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के 589 रन तक ना पहुंच पाई। पीसीबी ने क्या सोचकर टीम सेलेक्ट की थी
ان کا کہنا تھا کہ سرفراز نے پاکستان کو نمبر 1 T20 ٹیم بنایا، پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی جتوائی۔ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، سرفراز کو مصباح اور وقار کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ڈراپ کیا گیا۔ پی سی بی کو ٹیم میں گروپنگ کا بہت پہلے نوٹس لینا چاہیے تھا۔ کھیل کے میدان میں تو ٹیم کارکردگی نہ دکھا سکی، البتہ معیشت کے گراؤنڈ میں پاکستان نے مثبت قدم جما لیے۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مستحکم کر دی۔ موڈیز نے کہنا ہے معیشت میں گراوٹ ختم ہو گئی ہے، بین الاقوامی ادائیگی اور آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی ہوگی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خبر، موڈیز انویسٹرز نے رپورٹ جاری کر دی، کہا معیشت کی گراوٹ ختم ہو گئی، بین الاقوامی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہوئی، رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5% اور آئندہ مالی سال 2.2% رہنے کی توقع ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئلے سے بجلی کی پیداوار کے باعث خام تیل کا درآمدی بل بھی کم ہوگا۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مستحکم کر دی۔ موڈیز کی ریٹنگ کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی، 100 انڈیکس 836 پوائنٹس اضافے سے 9 ماہ بعد 40,000 سے اوپر بند ہوا۔ مارکیٹ میں شیئرز کی خریداری زوروں پر رہی، مارکیٹ میں آج 392 کمپنیز کے 36 کروڑ 16 لاکھ شیئرز میں کاروبار کیا گیا۔ کراچی ڈیفنس سے اغوا ہونے والی دعا کے کیس میں اب تک